بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم میں نوجوان نسل کے ایک نمائندہ شاعر موجود ہیں۔ میں جب یہ بات آپ کی سماعتوں تک منتقل کرتا ہوں کہ نمائندہ شاعر، تو اس کے مفہوم، اس کے مفاہیم یہی ہوتے ہیں۔ یہ ہرگز نہ تو مروتاً کہے جا رہے ہوتے ہیں اور نہ تکلفاً کہے جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایسا ہے کہ ہمارے شہر کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے شہر سے تازہ کار نوجوان نسل کے وہ شعراء سامنے نہیں آ رہے، اس تعداد میں نہیں آ رہے۔ یہی سبب ہے کہ آج کے ہمارے مہمان اپنی کاوشات اور بنا ساکھیوں کے آج اس اسٹیج تک، اس مقام تک پہنچے ہیں کہ ہم ان سے درخواست گزار ہوئے کہ وہ بزم شاعری میں تشریف لائیں اور اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں۔ ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ ہمارا نوجوان صرف گھر پر بیٹھا نہیں ہے، وہ صرف مشاعروں کی بھاگ دوڑ میں نہیں لگا ہوا، بلکہ وہ اپنا تخلیقی عمل انتہائی سنجیدگی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کا نوجوان ایک تازہ کار آواز ہے۔ تازہ کار آواز سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کل پرسوں شاعری شروع کی ہے۔ انہیں شعر کہتے ہوئے بھی کم و بیش 15-20 برس کم و بیش ہو چکے ہیں، اور اس کی بہتر اس پر روشنی وہ خود ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک خوبصورت شاعر موجود ہیں، جناب نعیم سمیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمیر، بہت شکریہ، آپ بزم شاعری میں تشریف لائے، بزم شاعری کا حصہ بنے۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO جناب عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنے۔ بہت شکریہ کیسر بھائی، میں بھی بہت شکریہ ادا کروں گا میٹرو چینل کا، حامد صاحب کا، آپ کا، کہ آپ کے توسط سے میری آواز دنیا میں جا رہی ہے، میرا پروگرام چل رہا ہے، آپ نے مجھے موقع عطا کیا، اس کے لیے میں انتہائی متشکر ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سمیر، ہم نے یہ دیکھا کہ شہر کی جو موجودہ ادبی صورتحال ہے، بہت سے لوگ اس سے مطمئن بھی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ غیر مطمئن بھی ہیں۔ ایک نوجوان اور ایک مضبوط شاعر ہونے کی حیثیت سے یہ جملے آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ موجودہ ادبی منظرنامہ کیسا دیکھتے ہیں اس شہر کا؟ کیسر بھائی، جہاں تک شہر کی بات ہے، آپ بھی واقف ہیں اور بہت بخوبی واقف ہیں کہ آج کل جو صورتحال خاص طور پر فیس بک پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کراچی کی شاعری ہے، یہ کراچی کی شاعری نہیں ہے۔ میرا خیال ہے شاعری کو ایسے بریکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ شاعری یوں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لاہور کی شاعری ہے، یہ انگلینڈ کی شاعری ہے، یہ کراچی کی شاعری تو شاعری ہے، وہ آپ کا اظہار ہے، وہ یہ ہوتا ہے۔ ہاں، کسی حد تک زبان میں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے جو عالمگیریت، گلوبلائزیشن ایفیکٹس جسے ہم کہتے ہیں، اس نے ایک ولیج بنا دیا ہے پوری دنیا کو۔ تو اس میں اب معاملات ویسے نہیں ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں۔ ہاں، روایت کراچی میں آپ کو نسبتاً زیادہ ملتی ہے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب کچھ نیا پن سے آپ رہ جاتے ہیں، کچھ اچھوتا پن سے آپ رہ جاتے ہیں۔ تو جدت بالکل ہونی چاہیے اور اس کو یوں بریکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ شاعری یہاں کی یہاں کی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور ایک معاملہ ضرور ہے کہ اب نسبتاً پروگرام کم ہو رہے ہیں۔ جو کراچی کا خاصا تھا، جو بہت زیادہ پروگرام ہو رہے تھے، اب اس میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ کمی، بہت اچھی بات ہے اور بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ہمیں شعر کو اور شاعر کو قومیتوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے شہر میں موجود ہے اور وہ خدا نخواستہ کوئی فلسطین اسرائیل سے نہیں آیا، وہ پاکستان ہی کا ہے اور وہ اپنے ہی ملک میں ہے، بالکل بالکل، کن سبب سے، کن وجوہات کی بنیاد پر وہ کراچی میں اس کا قیام ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ کراچی میں رہ کے کر کیا رہا ہے۔ بالکل۔ تو ہمیں ہرگز جو ہے، اگر کچھ ایسے کن ذہن لوگ ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں شاعر کو پیورلی اس کے شاعرانہ اس میں دیکھنا چاہیے اور اس کے شعر کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور کچھ عرصہ قبل یہ آوازیں سننے کو بھی آئی تھی، اور ہم اس پلیٹ فارم سے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شاعر صرف شاعر ہوتا ہے، وہ پنجابی، مہاجر، سندھی، بلوچی، سرائکی نہیں ہوتا۔
اگر وہ شاعر نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی ہو، اس سے بالکل، کیا وہ کچھ فرق بھی ہو۔ پڑتا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ پھر آپ نے تقریبات کے تعلق سے جیسا کہا کہ تقریبات اس طرح سے نہیں ہو رہی ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا سمیر کہ آپ تو اس وقت بہت چھوٹے ہوں گے، اس شہر میں بہت بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے، اس میں 80 ہزار سامعین موجود ہوا کرتے تھے، اور جانے وہ کیا سبب ہوا کہ وہ سمٹتے سمٹتے وہ 80 ہزار سے آج وہ 2 ہزار تک پہنچ گئے ہیں۔ تو اسی پروگرام میں بہت سے سینئر سے بھی ہماری گفتگو ہوئی کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم 1 2 3 4 غزلیات جو ہیں اس پر ڈیپینڈ کر لیتے ہیں، اس پر ہمیں داد ملتی ہے تو ہم اس کی جان نہیں چھوڑتے، بالکل ہم وہی غزلیں 40 اور 50 سال تک سناتے رہتے ہیں۔ بالکل تو سامعین جو ہیں وہ کتنا سنیں گے آپ کی 4 غزلوں کو؟ بالکل ایک سبب یہ بھی ہے۔ بالکل اور پھر یہ کہ ہمارے یہاں وہ جو ایک سلسلہ تھا کہ نوجوانوں کا استادوں سے ایک تعلق کا قائم ہونا، ایک سرپرستی کا، وہ بھی ختم ہو کر رہ گیا، استاد اور شاگرد کا بالکل۔ رشتہ۔ تو بہت سارے اسباب ہیں، اور وہ ہم آپ سے امیدیں رکھتے ہیں اور آپ سے توقعات رکھتے ہیں کہ اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی صورت آپ لوگ آئیں گے، اور آپ لوگ اس شہر میں ادبی فضا کو بحال کریں گے، تقریبات کا اہتمام کریں گے، اور یہ ہمیں آپ لوگوں سے امیدیں ہیں۔ پھر ہم نے سمیر یہ بھی دیکھا کہ چونکہ جدید دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ چند شعراء جو ہیں وہ بھرپور انداز سے سوشل میڈیا پر وہ چھائے ہوئے ہیں، ہے نا، نوجوانوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس پلیٹ فارم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں، یا اس کے پازیٹیو یا نیگیٹو کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ آپ اس پر روشنی ڈالیے۔ وجید بھائی بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، میں اسے اس لیے بھی، جیسے آپ نے کہا کہ چند شعراء جو ہیں وہ یہاں پر چھائے ہوئے ہیں، اور اسی حوالے سے وہ مشاعروں کا بھی حصہ زیادہ بنتے ہیں، اور وہ سکسیسفل رہ رہے ہیں مشاعروں کے حوالے سے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ایک اچھا شعر تو آپ کے پیش نظر ہمیشہ ہونا چاہیے، کہ اچھا شعر ہونا چاہیے۔ اچھا، لیکن اگر میں اس کو صرف نظر بھی کر دوں، چاہے جس طرح کی سوشل میڈیا پہ دیکھیں خواص نہیں ہوتے، عوام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عوام الناس ہوتے ہیں، اور وہ خواص کی طرح شاعری کو نہیں پرکھ رہے ہوتے، نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری خواص کی شاعری ہوتی ہے، دیکھیں مجھے اپنی بات منتقل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اگر جرمنی میں شعر کہوں گا تو میرے عوام تو نہیں، ان تک بات تو نہیں جا رہی نا۔ بالکل، مطلب میر صاحب نے کہا شعر میرے ہے گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، تو مطلب عوام تک مجھے اپنی بات بھی تو لے جانی ہے نا۔ تو مجھے بھی یہ چاہیے کہ میں وہی زبان استعمال کروں جو میرے معاشرے کی زبان ہے، ٹھیک ہے، جو میں منتقل کروں، مجھے اپنی بات پہنچانی ہے وہاں پر۔ بہت اچھے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر وہ عوام الناس، چاہے وہ سطحی سطح کو لے کر بھی، اگر وہ شاعری کی آڈینس بن رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کل کو وہ خواص اور اس لیول پر بھی وہی آئیں گے، ایک دفعہ وہ آڈینس تو بنے شاعری کی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی نشاندہی کی۔ اچھا، پھر میں عوام اور خواص کے، عام اور خاص کے تعلق سے یہ بھی کہوں کہ ایک تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں بات ڈال دی گئی بقول میر صاحب کے، وہ ایک عہد تھا، اور وہ یقیناً ایک خواص کے لیے اشعار کہنا ایک الگ چیز تھی، لیکن ہم اپنے عہد میں، موجودہ عہد میں دیکھتے ہیں تو ہمیں رکشوں پر، بسوں پر، مشاعروں میں بیشتر وہی اشعار ملتے ہیں کہ جو لوگوں کو پسند آتے ہیں۔ پھر ایک خاص طبقہ جو ہوتا ہے وہی ان جملوں کا سہارا لیتا ہے کہ یار ہماری شاعری خواص کے لیے، ہماری شاعری کتاب کے لیے۔ تو اگر آپ کی شاعری صرف کتاب کے لیے ہے تو 3 کروڑ کی آبادی کے شہر میں آپ کی کتابیں چھپتی ہیں 250، تو آپ تو پھر خواص میں بھی غائب ہو کر رہ جائیں گے، بالکل ہے نا؟ بالکل۔ تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ خاص اور عام کو ہٹا کر کہ اچھا شعر کہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وجدی بھائی دیکھیں، بالکل آپ کے بعد اچھا شعر بھی ہونا چاہیے، اور بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے عہد سے جڑا ہوا ہو۔ آج اگر وہ اپنے عہد سے نہیں جڑ رہا
دیکھیں نا گلو بلبل وغیرہ آپ روایت کو وہ جو اپنے زمانے میں جب انہوں نے گلو بلبل کہا وہ اپنے وقت کے جدید تھے, بالکل ٹھیک, وہ جدت تھی اس وقت کی. آج اس وقت کی مطلب یہ ہے کہ میں کب تک دیے کی بات کروں گا, آج میں بچے کو نہیں سمجھا سکتا کہ دیے کے معاملے کو سمجھے. ٹھیک ہے, تو اسے اس کے عہد سے جوڑیے, اسے لگے کہ یہ اس کے زمانے کا اور اس کے لیے شعر ہے, وہ اس سے ریلیٹ کر سکے اپنے معاملات کو. اگر وہ آج سے ریلیٹ نہیں کر رہا تو نسل نو بیچاری مشاعروں میں آتی ہے اور وہ بیٹھتی ہے, اب وہ سنتے ہیں معذور ہے تلون خاطر کو کیا کرے, تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اسی بات کو مزید آگے بڑھانے کی جسارت کروں گا. ایک چیز اور دیکھی ہم نے سمیر کے, خاص کر کے ہمارے جو نوجوان شعراء کرام اس جانب آ رہے ہیں, ادب تخلیق کر رہے ہیں, شعر کہہ رہے ہیں, غزلیات, نظمیں, تو ان میں ایک چیز دیکھیے کہ عام بول چال میں ان کی زبان جو ہے بالکل مختلف ہے, لیکن جیسی وہ شعر کہتے ہیں تو وہ زبان بالکل ہی بدل جاتی ہے نا. ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہی الفاظ ان کے رچاؤ سے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں عام گفتگو میں بھی, جس سے وہ شاعری میں اپنی استعمال کرتے ہیں. انور شعور کو ہم نے دیکھا, رسا چغتائی صاحب کو دیکھا, اور تمام لوگوں کو کہ جو ان کی روزمرہ کی زبان ہے وہی زبان وہ شاعری میں استعمال کر رہے ہیں. لیکن نوجوان نسل کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ الفاظوں کے چناؤ میں خاصے محتاط ہو رہے ہیں اور ایک آرٹیفیشل غزل تیار کرنے میں صرف کر رہے ہیں. یہی میرا موقف تھا وجدی بھائی, جو آپ نے بہت اچھے سے بیان کر دیا. میرا موقف یہی تھا جو آپ کی زبان آپ کے زمانے میں بولی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, جس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے, آپ ادھر ادھر آپ کے گرد و نواح میں آپ وہی سنتے ہیں, وہی کہتے ہیں, وہی بات کرتے ہیں, لیکن شعر کہتے ہوئے آپ شدید روایتی انداز اپناتے ہیں, اور وہ صرف یہ پروف کرنے کے لیے کہ میں یہ جو روایتی اسٹرکچر ہے جو زبان کا, میں اس سے آشنا ہوں, آپ اسے شاعری سمجھتے ہیں. جبکہ بنیادی بات یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اپنی بات منتقل کرنی ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی. آپ روایت کا اگر سہارا لیتے ہیں تو آپ زبان کے تعلق سے کوئی خدمت انجام نہیں دے رہے. آپ تو ریڈی میڈ زبان جو آپ تک میر صاحب نے پہنچائی ہے اسے ہی آپ آگے پہنچا رہے ہیں. بات یہ کہ آپ کے عہد میں زبان کہاں پہنچی ہے, ان الفاظوں کا چناؤ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اپنی شاعری میں برت رہے ہیں یا نہیں برت رہے. میر صاحب کا عہد تھا, وہ زبان اس وقت رائج تھی اور لوگ سمجھ رہے تھے سہل انداز سے. آج جو آپ کے گھر میں زبان بولی جاتی ہے اس زبان میں آپ شعر لکھیں تاکہ ایک عام سامع تک آپ کی بات پہنچے. بالکل. دیکھیں سر مجدی بھائی, آپ اگر اب دیکھیں غالب نے, میر تقی میر نے امیر مینائی کی زبان تو استعمال نہیں کی, ٹھیک ہے, بالکل, وہ اپنے وقت کے جدید ہوئے. آگے چل کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مختلف لوگوں نے وہ زبان استعمال, پسند ضرور ہوں گے لیکن زبان کوئی اسٹیٹک, کوئی ٹھہرنے والی چیز تو ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب اس میں جمود نہیں ہے تو اس کی حیت بدلے گی, اس کی ساختیات بدلے گی, اور آپ اگر شاعر ہیں, لکھاری ہیں, تو آپ کو اس زبان کی ترویج کرنی ہے نا جو آپ کے عہد کی ہے, بہت اچھا, تو آپ خدمت کر پائیں گے. بالکل اچھی بات ہے, نہ کہ آپ وہ ریڈی میڈ زبان جو آپ کے پاس 350-400 سال سے آ رہی ہے وہی الفاظ آپ آج لے کر چل رہے ہیں, تو اس میں آپ نہ تو ادب کی خدمت کر رہے ہیں نہ آپ زبان کی خدمت کر رہے ہیں. آپ آج مغرب میں دیکھ لیں کافی لوگ شاعر ہوں گے جو مطلب شیکسپیئر ان کے پسندیدہ شاعر ہیں, لیکن شیکسپیئر کی زبان اور ان کی زبان میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھا, پھر ہم نے یہ دیکھا ضمیر کے ہمارے شہر میں ایک تو تقریبات نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں, جس طرح سے شہر کی شناخت تھی ادبی تقریبات کے انعقاد اور اہتمام کے تعلق سے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا. اور جو تقریبات ہو بھی رہی ہیں وہ خاص لوگ, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے طور سے 20 لوگ جمع کرتے ہیں, اپنے طور سے وہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں, خود ہی بینر بناتے ہیں, خود ہی غزل سناتے ہیں اور خود ہی داد دیتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں آج تو شاندار مشاعرہ ہو گیا. تو یہ بڑا عالمی ہے شہر کا. شہر میں آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ نوجوان نسل جو ہے انہیں وہ مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے اشعار تقریبات میں پیش کریں؟ دیکھیں وجدی بھائی, المیہ تو یہ ہے کہ شہر میں نا آپ دیکھتے ہیں کافی گروہ بنے ہوئے ہوتے ہیں,
اور یہ ریکٹ جو ہوتا ہے کہ ہم نے ان مخصوص لوگوں کو بلانا ہے، ہم نے ان مخصوص لوگوں کو بلانا ہے اور پروگرام کرنا ہے، اور بس وہ مخصوص لوگ آ گئے اور 20 لوگ بھی بیٹھے ہوئے تو شاندار اور کامیاب مشاعرہ ٹھہر جاتا ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ مشاعرے کی کامیابی تو اس بات میں ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں اب شاعر کا سامع شاعر رہ گیا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بڑا المیہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے فیس بک پہ اگر آپ دیکھیں گے 5000 فرینڈز میرے 5000 لمٹ ہے، آپ کے بھی 5000 فرینڈز ہیں. اچھا آپ وہ لائک اس لیے کر رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو لائک کرنا ہے، میں لائک اس لیے کر رہا ہوں گا. تو یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو تب ہے کہ سامنے وہ آڈینس بیٹھی ہو جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ دیکھی ہو، بہت اچھی اور وہ ایک ان کی تعداد ہو. اور دیکھیں شہرت کا پیمانہ بھی میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کو ایک تعداد آپ کو آپ کے نام سے جانتی ہو، آپ نہیں جانتے. یہ 20 لوگوں میں جانتا ہوں گا یہ ظفر صاحب بیٹھے ہیں، یہ زبیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، فلاں صاحب بیٹھے ہیں. بالکل بہت اچھی بات تو ہے. یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی نا. لوگ آپ کے نام پر، آپ کا سن کر، آپ سے تعلقات کی بنا پر بھی اسے اٹینڈ کر لیں گے. کامیابی تو یہ ہے کہ آپ وہ آڈینس لائیں جو اس سے کبھی پہلے مشاعرے میں نہیں بیٹھی. بہت اچھی بات ہے. بلکہ میں مخل ہو رہا ہوں آپ کی گفتگو میں. اسی پیرائے میں ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یار اگر آپ مثال کے طور پر آپ کے محلے میں کوئی ایک ہیئر ڈریسر ہے معاف کیجیے گا، اور اسے اس محلے کے تمام ہیئر ڈریسر جانتے ہیں، تو اس میں کمال کیا ہے؟ اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے. بات یہ کہ اس ہیئر ڈریسر کو اس محلے کے علاوہ کتنے لوگ جانتے ہیں، ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. اور ہم اپنی اسی جنت میں خوش ہیں کہ یار ہمیں ہمارے شہر کے شاعر جانتے ہیں تو بس ہم شاعر ہیں. ہم وہ جانتے ہیں فیس بک پہ 5000 لوگ ہیں ہمارے، وہ جانتے ہیں. تو بالکل ایسا. سمیر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی اجازت سے ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے کلام سماعت کرتے ہیں. ضرور. ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے عہد کا نوجوان، اپنی تمام تر علمیت، قابلیت اور اپنی تمام تر تیاریوں کے بعد وہ آج یہاں موجود ہیں. ہمیں ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے. ایسے ہی نوجوان ہمارے ادب کی شناخت بنیں گے. ہمیں ان کے حوصلے بلند کرنا چاہیے، ان کی راہیں ہموار کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ان کی راہ میں روڑے اٹکائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم سمیر. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر نعیم سمیر سے درخواست گزار ہوں گے کہ وہ اپنا شعری کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. وقفے پر جانے سے قبل نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر جناب نعیم سمیر خوبصورت گفتگو، خوبصورت خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. آپ کی سماعتوں تک خوبصورت گفتگو منتقل کر رہے تھے. اپنے عہد کے تعلق سے وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے شہر کے بنیادی مسائل کیا ہیں ادب کے تعلق سے. ہم وقفے سے چونکہ دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں، نعیم سمیر سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. نعیم، بہت شکریہ. کچھ کلام عطا کیجئے. بالکل وجد بھائی. سوتے لمحے دیکھا پنکھا گھوم رہا تھا. واہ. سوتے لمحے دیکھا پنکھا گھوم رہا تھا، آنکھ کھلی تو پورا کمرہ گھوم رہا تھا. بہت اچھے، بہت اچھے. سوتے لمحے دیکھا پنکھا گھوم رہا تھا، آنکھ کھلی تو پورا کمرہ گھوم رہا تھا. جانے کتنے چکر کاٹے اس کے گھر کے. واہ واہ. جانے کتنے چکر کاٹے اس کے گھر کے، گھوم رہا تھا میں یا رستہ گھوم رہا تھا. بہت اچھے، بہت. جانے کتنے چکر کاٹے اس کے گھر کے، گھوم رہا تھا میں یا رستہ گھوم رہا تھا. یوں تو ہر ایک موڑ پہ کتنے دوست ہیں میرے. واہ. یوں تو ہر ایک موڑ پہ کتنے دوست ہیں میرے، لیکن کل اس شہر میں تنہا گھوم رہا تھا. بہت اچھے. یوں تو ہر ایک موڑ پہ کتنے دوست ہیں میرے، لیکن کل اس شہر میں تنہا گھوم رہا تھا. کل چھٹی کا دن تھا انٹرنیٹ پہ گزرا. بہت اچھے، بہت. کل چھٹی کا دن تھا انٹرنیٹ پہ گزرا، گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا گھوم رہا تھا. بہت اچھے. کل چھٹی کا دن تھا انٹرنیٹ پہ گزرا، گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا گھوم رہا تھا. بچے اپنے گھر میں موبائل پر خوش تھے. واہ. بچے اپنے گھر میں موبائل پر خوش تھے، باغیچے میں خالی جھولا گھوم رہا تھا. بہت اچھے سمیر، بہت. باغیچے میں خالی جھولا گھوم رہا تھا.
ہم منزل سے گمراہی تک آ پہنچے ہیں. کیا کہنے کیا ہم کہنے. منزل سے گمراہی تک آ پہنچے ہیں. وقت کا پہیہ شاید الٹا گھوم رہا تھا. بہت اچھے. ہم منزل سے گمراہی تک آ پہنچے ہیں. وقت کا پہیہ شاید الٹا گھوم رہا تھا. ایک غزل کے چند اشعار. جی عطا کیجیے. سچ چھپا کر بھی خوش نہیں ہوں میں. واہ. سچ چھپا کر بھی خوش نہیں ہوں میں. سب بتا کر بھی خوش نہیں ہوں میں. بہت اچھے بہت سچ اچھے. چھپا کر بھی خوش نہیں ہوں میں. واہ. سب بتا کر بھی خوش نہیں ہوں میں. جانے کیا شے مجھے بنانی ہے. آہا. جانے کیا شے مجھے بنانی ہے. سب مٹا کر بھی خوش نہیں ہوں. بہت اچھے سمیر بہت اچھے. جانے واہ. کیا شے مجھے واہ، بنانی واہ. ہے. سب مٹا کر بھی خوش نہیں ہوں میں. عمر بھر اس کے خواب دیکھے تھے. آہا. عمر بھر اس کے خواب دیکھے تھے. گھر بنا کر بھی خوش نہیں ہوں میں. بہت اچھے. عمر بھر اس کے خواب واہ، دیکھے واہ، تھے. واہ، واہ، واہ. گھر بنا کر بھی خوش نہیں ہوں میں. پھر سے ناراض ہی کروں گا تجھے. آہا. سو منا کر بھی خوش نہیں ہوں میں. بہت اچھے بہت پھر اچھے. سے ناراض ہی کروں گا تجھے. واہ. سو منا کر بھی خوش نہیں ہوں میں. واہ. سو منا کر بھی خوش نہیں ہوں میں. واہ. ایک ضد تھی سو ہو گئی پوری. آہا. ایک ضد تھی سو ہو گئی پوری. اسے پا کر بھی خوش نہیں ہوں میں. واہ 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 واہ. ایک ضد تھی سو ہو گئی پوری. اسے پا کر بھی خوش نہیں ہوں میں. بہت اچھے. کچھ مختلف اشعار آپ جی کو جی عطا سنانا کیجیے. چاہوں گا. ضرور ضرور. یہ دل ہے کس لیے پاگل نہیں بتائے گا. آہا. یہ دل ہے کس لیے پاگل نہیں بتائے گا. وہ جانتا ہے مگر حل نہیں بتائے گا. بہت اچھے. یہ بہت دل ہے اچھے. کس لیے پاگل نہیں بتائے نہیں بتائے گا. وہ جانتا ہے مگر حل نہیں بتائے گا. سوال دل کا ہے تو دل سے پوچھنا ہوگا. آہا. سوال دل کا ہے تو دل سے پوچھنا ہوگا. ہر ایک بات تو گوگل نہیں بتائے گا. بہت اچھے بہت اچھے. سوال دل کا ہے تو دل سے پوچھنا ہوگا. بہت اچھے. ہر ایک بات تو گوگل نہیں بتائے گا. واہ. جل گیا ہاتھ اس کا چولہے سے. آہا. جل گیا ہاتھ اس کا چولہے سے. یاد آ ہی گیا میں بھولے سے. واہ واہ. جل گیا ہاتھ اس کا چولہے سے. یاد آ ہی گیا میں بھولے سے. مسئلہ تھا دماغ کا لیکن آہا. حل کیا دل کے فارمولے سے. بہت اچھے. مسئلہ تھا دماغ کا لیکن حل کیا. حل کیا دل کے فارمولے سے. ایسے چکرا گیا اسے کھو کر. آہا. ایسے چکرا گیا اسے کھو کر. جیسے اترا ہوں تیز جھولے سے. بہت اچھے سمیر بہت ایسے اچھے. چکرا گیا اسے کھو کر. جیسے اترا ہوں تیز جھولے سے. مسئلہ تھا دماغ کا لیکن آہا. حل کیا دل کے فارمولے سے. آہا. روح پیسہ بھی دھار سکتا ہوں. واہ. روح پیسہ بھی دھار سکتا ہوں. سارا نشہ اتار سکتا ہوں. بہت اچھے بہت روح اچھے. پیسہ بھی دھار سکتا ہوں. سارا نشہ. سارا نشہ اتار سکتا ہوں. اور سارا نشہ اتار سکتا ہوں. چاند تارے تو لا نہیں سکتا. بہت اچھے. چاند تارے تو لا نہیں سکتا. تیری زلفیں سوار سکتا ہوں. بہت اچھے سمیر. چاند بہت اچھے. تارے تو لا نہیں سکتا. تیری زلفیں سوار تیری سکتا. زلفیں سوار سکتا ہوں. تیری یادوں کے وینٹیلیٹر پہ. آہا. تیری یادوں کے وینٹیلیٹر پہ عمر ساری گزار سکتا ہوں. بہت اچھے بہت اچھے. تیری یادوں کے وینٹیلیٹر واہ، پہ واہ. عمر ساری گزار سکتا ہوں. اور جرم میرا ہے یا تمہارا ہے. واہ. جرم میرا ہے یا تمہارا ہے. آخری حل تو استخارہ ہے. بہت اچھے بہت جرم اچھے. میرا ہے یا تمہارا ہے. آخری حل آخری حل استخارہ ہے. تو استخارہ ہے. جیت میری ہوئی نہ تیری ہوئی. آہا. جیت میری ہوئی نہ تیری ہوئی. ہم نے ایک دوسرے کو ہارا ہے. بہت اچھے سمیر. جیت بہت میری اچھے. ہوئی نہ تیری واہ. ہوئی.
ہم نے ایک دوسرے کو ہارا ہے، بہت اچھے، صبر کی شاخ سے بھی میں نے سمیر، آہا، صبر کی شاخ سے بھی میں نے سمیر اپنی محنت کا پھل اتارا، بہت اچھے، بہت صبر اچھے، کی شاخ سے بھی میں نے سمیر اپنی محنت کا پھل اتارا ہے۔ وسیع بھائی ایک نظم آپ اگر اجازت دیں ضرور تھوڑا سا آپ سیاسی کی- پس منظر کے ساتھ ہے۔ ضرور ضرور عطا کیجیے۔ اس کا عنوان ہے زندہ لاشیں۔ زندہ لاشیں، جی، یہ کیسے لوگ ہیں جن کو خوشی محسوس ہوتی ہے نہ کوئی غم ستاتا ہے؟ آہا، یہ کیسے لوگ ہیں جن کو خوشی محسوس ہوتی ہے نہ کوئی غم ستاتا ہے؟ شکست و نارسائی کا کوئی رد عمل ان میں کبھی دیکھا نہیں جاتا۔ واہ، خط غربت سے نیچے زندگی کو جھیلنے والے، یہ خود کو بے حسی کے آئینے میں دیکھنے والے کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ واہ، یہ خوف و رنج و غربت پر کوئی جنبش ہی کرتے ہیں نہ آوازہ لگاتے ہیں۔ آہا، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ مردہ ہیں کہ ان کی روح ان کے جسم میں ہی مر چکی ہے، واہ، اور اب یہ لوگ زندہ لاش کی مانند جیتے ہیں۔ آہا، انہیں بس خوف آتا ہے، یہ شہر رم کے قبرستان کی گنتی کا حصہ ہے۔ واہ، تعجب ہے کہ یہ لاشیں ہی جلسہ گاہوں کو آباد کرتی ہیں۔ بہت اچھے، یہی لاشیں ذرا سی دیر کو ان کے شکستہ اور مردہ جسم میں پھر جان پڑتی ہے۔ آہا، یہ اپنے ناخدا کی شان میں بیٹھی ہوئی آواز سے نعرے لگاتے ہیں، آہا، ترانوں کی لہک میں جھومتے ہیں اور گاتے ہیں۔ یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ پچھلے سامراجوں نے انہیں کیسے دبوچا تھا، بہت اچھے، ملی جب خلعت شاہی تو کیسے روند ڈالا تھا۔ آہا، سمجھتے ہیں کہ اب کی بار تو ایسا نہیں ہوگا، ہوا تھا پہلے جیسا کم سے کم ویسا نہیں ہوگا۔ واہ، مگر افسوس کہ ان سامراجی جانشینوں کی بس اتنی سی حقیقت ہے، یہ اپنے نفس کی چوٹی پہ بیٹھے گدھ ہیں اور مردار کھاتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، خوبصورت نظم پیش کی آپ نے۔ نہ صرف خوبصورت نظم پیش کی بلکہ متفرق اشعار اور غزلیات، بے بدل غزلیات اور خوبصورت۔ یہی سبب ہے کہ آج ہم نے ہم آج درخواست گزار تھے کہ نعیم سمیر آئیں اور تازہ لہجے کے مضبوط شعر ہماری سماعت تک منتقل کریں۔ بہت اس کے شکریہ لیے وسیع بھائی، شکریہ۔ محبت آپ کی بہت۔ تو سمیر کچھ اور حافظے میں ہو تو ضرور عطا کیجیے۔ جی بالکل۔ بستر کرب پہ جب نیند جلائی میں نے، واہ، بستر کرب پہ جب نیند جلائی میں نے، تب کسی خواب کی بنیاد اٹھائی میں نے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، زخم ایسے تھے کہ ہر شخص کے آگے رکھے، واہ، زخم ایسے تھے کہ ہر شخص کے آگے رکھے، بات ایسی تھی کہ خود سے بھی چھپائی میں نے۔ واہ 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 واہ، زخم ایسے تھے کہ ہر شخص کے آگے رکھے، بات ایسی تھی کہ خود سے بھی چھپائی میں نے، حرمت غم کے لیے خود کو اذیت بخشی، آہا، پھر اسی درد سے تسکین بھی پائی میں نے، واہ، میں نے زخموں کو کریدہ انہیں تازہ رکھا، بہت اچھے، میں نے زخموں کو کریدہ انہیں تازہ رکھا، تب کہیں دشت میں کی نغمہ سرائی میں کیا نے، کہنے ہیں، کیا میں نے کہنے ہیں، زخموں کو کریدہ انہیں تازہ رکھا، واہ، تب کہیں دشت میں کی نغمہ سرائی میں نے، اپنی کھڑکی سے یوں ہی خود کو پکارا کل شب، آہا، اپنی کھڑکی سے یوں ہی خود کو پکارا کل شب، اور پھر خود کو وہ آواز سنائی میں نے، بہت اچھے سمیر، بہت اپنی اچھے، کھڑکی سے واہ یوں ہی واہ خود واہ، کو پکارا کل شب، واہ، اور پھر خود کو وہ آواز سنائی میں نے، جانے والے سے رگے جاں کا بھی رشتہ تھا سمیر، آہا، جانے والے سے رگے جاں کا بھی رشتہ تھا سمیر، یہ سمجھنے میں بہت دیر لگائی میں نے، بہت اچھے، بہت بستر اچھے، کرب واہ پہ واہ، جب نیند جلائی میں نے، تب کسی خواب کی بنیاد اٹھائی میں نے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، خوبصورت۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، خوبصورت کلام سماعت کر رہے ہیں، شعر پیش کر رہے تھے جناب نعیم سمیر۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر نعیم سمیر سے ان کا کلام سماعت کرتے ہیں۔
नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। वक्फे पर जाने से कबल नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर जनाब नईम समीर आपकी समातों तक अपना खूबसूरत कलाम मुंतकिल कर रहे थे, जिनमें गज़लियात भी थी, मुतफ़रिक़ अशार भी थे, जिनमें नज़में भी थीं। खूबसूरत कलाम नईम समीर ने आपकी समातों और हमारी समात तक मुंतकिल किया। हम वक्फे से चूँकि दोबारा हाज़िर हो चुके हैं, तो हम ये चाहेंगे कि नईम समीर से कुछ गुफ्तगू भी करें और उनका मज़ीद कलाम भी समात करें। नईम, वक्फे पर जाने से कबल आपने खूबसूरत बेबदल अशार पेश किए। मैं ये भी चाहूँगा कि आज का नौजवान ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ़ शायरी ही को वक्त दे रहा है और उसके अलावा उसने अपनी तालीमी जो है एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रोक दिया है। तो इस ताल्लुक़ से आप अपने ताल्लुक़ से बताएं कि तालीम के ताल्लुक़ से क्या सिलसिला चल रहा है। वजदी भाई, तालीम के हवाले से एक निसाब उर्दू एकेडमी के हवाले से मैं काम कर रहा हूँ। क्लास 1 से क्लास 8 तक वो पूरी मतलब उर्दू की किताब जिसमें हम्द, नज़्म, नात वग़ैरह यानी 1 to 8 तक और उसके अज़बाक वग़ैरह ये सारी चीज़ें उनके करिकुलम के मुताबिक, यानी उनके जो करिकुलम है उसमें आप अखलाकियात भी रखेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वतन हुब्बुल वतनी के हवाले से, इस तरह उनका पूरा एक करिकुलम है। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 5 तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकेंडरी के लिए 6, 7, 8 पे मेरा काम कंटिन्यू है। नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह वो किताबें आगाज़ में कराची के 23 स्कूलों में और हैदराबाद के 4 स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। अच्छा समीर, मैं इसकी मज़ीद अपनी तशफ़ी के लिए मज़ीद वजाहत आपसे चाहता हूँ कि वो जो निसाब की कुतुब है जिस पर आप काम कर रहे हैं, इससे क्या मुराद ली जाए कि उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो तमाम आपके अपने तख्लीक बिल्कुल वो सब्जेक्ट वो सारे अज़बाक में ही कह रहा हूँ, वो अज़बाक भी मेरे होंगे, वो हम्द भी, नात भी, वो जितना भी है उन्होंने कहा। लेकिन हर एक किताब में किसी भी एक सीनियर शायर जो जैसे अल्लामा इकबाल को आपने ले लिया, किसी को भी मीरठी साहब को ले लिया, किसी एक को ज़रूर डालना है नज़्म शायरी के हवाले से। बाकी सारी नज़में तो सारे ये तो बड़े ऑनर की बात है और ये बड़ी खुशी की बात है। ना सिर्फ आप अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं बल्कि आने वाली नस्ल के लिए भी ये मेरे लिए एजाज़ है, आप यकीन जानिए। आपके लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एजाज़ की बात है और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और बरकत दे, आपकी इन सलाहियतों को मज़ीद आपकी जो काविशात हैं उससे लोग इस्तिफ़ादा करें। और एक बार फिर हम समीर आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि कुछ कलाम अता कीजिए। बिल्कुल वजह, तू ही मिलकर जीने का दमसाजी था, वाह, तू ही मिलकर जीने का दमसाजी था, वाह, मैं तो तन्हा खुश रहने पे राजी था। वाह 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 वाह। तू ही मिलकर जीने का दमसाजी था, मैं तो तन्हा खुश रहने पर राजी था। आ जाओ अब मिलकर इसको खत्म करें, आ जाओ अब मिलकर इसको खत्म करें, ये रिश्ता तो वैसे भी एजाजी था। बहुत अच्छे, बहुत आ जाओ अब मिलकर इसको खत्म करें, ये रिश्ता तो वैसे भी एजाजी था। आज से मेरी सारी खुशियां तुमसे हैं, वाह, आज से मेरी सारी खुशियां तुमसे हैं, पहले जो कुछ भी था मेरा माजी था। बहुत अच्छे, आज से मेरी सारी खुशियां तुमसे है, वाह वाह वाह, पहले जो कुछ भी था मेरा माजी था। और इश्क में हम दोनों ने मिलकर जंग लड़ी, इश्क में हम दोनों ने मिलकर जंग लड़ी, हम में एक शहीद हुआ एक गाजी था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इश्क में हम दोनों ने मिलकर जंग लड़ी, हम में एक शहीद हुआ एक गाजी था। दोनों कितने अलग अलग और यकसा थे, अलग अलग और यकसा थे, वाह। दोनों कितने अलग अलग और यकसा थे, एक खुदा का बंदा एक नमाजी था। बहुत अच्छे, दोनों कितने अलग अलग और यकसा थे, एक खुदा का बंदा एक नमाजी था। क्या कहने, तू ही मिलकर जीने का दम साजी था, मैं तो तन्हा खुश रहने पर राजी था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत चंद अशार आपको जी अता कीजिए। तन्हाई के गीत सुनाने पड़ते हैं, तन्हाई के गीत सुनाने पड़ते हैं, यानी अपने जख्म दिखाने पड़ते हैं। बहुत अच्छे समीर, बहुत अच्छे। तन्हाई के गीत सुनाने पड़ते हैं,
یعنی اپنے زخم دکھانے پڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو بھول ہی جانا بہتر ہے، کچھ لوگوں کو بھول ہی جانا بہتر ہے اور کچھ خود کو یاد دلانے پڑتے ہیں۔ بہت اچھے، کچھ لوگوں کو بھول ہی جانا بہتر ہے اور کچھ خود کو یاد دلانے پڑتے ہیں، اور کچھ خود کو یاد دلانے پڑتے ہیں۔ روز گزرتے رہتے ہیں اس بھیڑ سے ہم، روز گزرتے رہتے ہیں اس بھیڑ سے ہم، کتنے چہرے روز بھلانے پڑتے ہیں، بہت اچھے سمیر، بہت اچھے، کتنے چہرے روز بھلانے پڑتے ہیں، اور مل کر رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، مل کر رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، خوشیوں کے انبار لگانے پڑتے ہیں، بہت اچھے، مل کر رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، خوشیوں کے انبار لگانے پڑتے ہیں، اونچائی پر رہنے والے جانتے ہیں، اونچائی پر رہنے والے جانتے ہیں، دل سے کتنے خوف مٹانے پڑتے ہیں، بہت اچھے، دل سے کتنے خوف مٹانے پڑتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے سمیر، خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، خوبصورت اپنا شعری کلام آپ نے پیش کیا، اور میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروگرام چونکہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آئندہ بھی آپ کو ہم زحمت دیں اور آئندہ بھی آپ سے یہ شرف حاصل کریں اور آپ کا خوبصورت کلام سماعت کریں۔ اور پروگرام کے اختتام سے قبل میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آپ یہاں تنہا نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے کہ ان کا شکریہ کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ لائے ہیں، اور ان کے تعلق سے بھی بتائیں کہ وہ چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں؟ جی، وہ میرے ہم عمر بھائی ہیں، میرے ٹوین بردر ہیں، اور میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب تو بہرحال دبئی میں ہیں کافی عرصے سے، اب وہاں پر اپنا بزنس کرتے ہیں۔ آمن نام ہے ان کا، محمد آمن، اور یہ دبئی میں ماشاءاللہ اپنا بزنس کرتے ہیں، سیلف میڈ ہے، انہوں نے خود سے اس بزنس کو کھڑا کیا ہے، اور اکیلے مکمل احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اسے کمپلیٹلی دیکھ رہے ہیں، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میرے واحد ایک ہی ہم بھائی ہیں، جڑوا بھائی ہیں، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ۔ میں دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ وہ آئے ہیں تو ان کا بھی بطور برکت جو ہے نا تبرکاً ان کا ذکر ضرور ہو، ہے نا؟ تو بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں ایک بار پھر آپ کا، میٹرو چینل کا بہت بہت متشکر ہوں۔ آپ نے سی او صاحب، حامد صاحب، ان کے حوالے سے بھی بہت بہت متشکر ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری۔ یہ ایک شاعر نہیں تھا، یہ اپنے تخیلات میں بسی ہوئی دنیا آپ کی سماعتوں تک منتقل نہیں کر رہا تھا۔ یہ ہمارے شہر کا ایک خوبصورت چہرہ ہے، یہ ہمارے زبان کی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ ہمیں ان چہروں کو، ان تصاویروں کو اور اپنے نوجوانوں کو راہیں بنا کر دینی ہیں۔ ان سے ہمیں کمپٹیشن نہیں کرنا ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے۔ ان کی راہ میں میں نے بارہا پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں ان کی راہ میں کانٹے نہیں سجانے ہیں، ان کا استقبال کیجئے، ان پر پھول نچھاور کیجئے، وگرنہ یاد رکھیں یہ تو اپنی جگہ بنا ہی لیں گے، آپ اور ہم ان کی راہ روک نہیں سکتے ہیں۔ تو کیا اچھا ہوگا کہ آپ خوش دلی سے ان کے لیے راستے بنائیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں ساتھ آگے لے کر چلیں، اس سے پہلے کہ یہ آپ کو رونتے ہوئے گزر جائیں۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری۔ اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔